بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جنوری کی 9 تاریخ ہے اور سوموار کا روز ہے۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو پاکستانی معاشرہ میں تباہ کن تضادات ہیں ان کے بارے میں کچھ بات چیت کی جائے گی۔ ایک طرف تو وہ فاقہ مست یا فاقہ زدہ لوگ جن کی اکثریت ہے عوام کی پاکستان میں، وہ ہیں جو آج کل ایک بنیادی ضرورت یعنی آٹے کے تھیلے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بعض تو اس آٹے کی تلاش میں زندگی کی بازی بھی ہار گئے ہیں اور ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کی ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور اس پہ کروڑوں کا خرچہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اگر یہی کروڑ جو تھے یا جتنے بھی کروڑ خرچ کیے ہیں، اگر کسی کے دل میں اس قوم کے فاقہ زدہ لوگوں کے درد کا احساس ہوتا تو اس سے کئی فاقہ زدہ خاندان جو ہے وہ بچائے جا سکتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ تضادات جن پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اب یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ 3-4 ویڈیوز ہوں گی، تو یہ جو آپ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں اس میں آپ ایک 9-10 سالہ بچہ ہے اس کو محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جو اس کا وزن ہے اس سے بھی زیادہ وزن کی اینٹیں اپنی کمر پر لے کے کتنی اونچائی پہ جا رہا ہے اور ایک محنت مزدوری کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اسکول کے جانے کا یہ وقت ہے یا عمر ہے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ دن میں مزدوری نہیں کرتا تو رات کو پھر ان کے گھر چولہا نہیں جلتا اور اس کے خاندان کو پھر فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ دیکھ لیں، ایک میسیج ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر ابھی 9-10 سال ہے، جس کو سکول جانا چاہیے، وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کس مصیبت والی زندگی سے گزر رہا ہے اور کتنی محنت کر رہا ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے آٹے کا تھیلا جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل کیا، جو بھی طریقہ تھا وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ اس آٹے کے تھیلے کو چھیننے کے لیے کس طرح اس پہ جھپٹا جھپٹی کر رہے ہیں اور ایک قسم کی دھینگا مشتی ہو رہی ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، چیخ و چلاہٹ جاری ہے، چیخ و پکار ہو رہی ہے، اور آخر پھر کچھ لوگ کامیاب ہو ہی جاتے ہیں اس شخص کو نیچے گرانے میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پھر یہ آٹے کا تھیلا چھین لیتے ہیں، اور وہ شخص جدوجہد کر کر کے نڈھال ہو چکا ہے اور آخر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے اور یہ آٹے کا تھیلا دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو اب ایک 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے اس قوم کے یہ جو افراد ہیں کس قسم کی چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، اس سے آپ کو آج کل کے حالات کا اندازہ ہو جائے گا کہ بھوک کتنی بڑی افریت ہے، اور اس ایک آٹے کے تھیلے کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح جو اب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہی دل خراش ویڈیو تھی اور اس نے کئی آنکھوں کو نم کر دیا۔ میرپور خاص میں ایک 45 سالہ شخص تھا جس کے پاس آٹا خریدنے کے لیے صرف اتنے پیسے تھے جو کہ سرکاری سٹور سے مل سکتا ہے، یعنی بازار میں اگر 1500 کا آٹا تھا تو سرکاری سٹور سے یہ 1400 روپے میں مل سکتا تھا۔ 100 یا 200 روپے اس کے پاس کم تھے، چنانچہ وہ آ کے لائن میں لگ گیا سرکاری سٹور سے آٹا لینے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی اتنے تھے۔ اور اس کے بعد جب سرکاری سٹور کھلتا ہے تو وہاں پہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں جیسا اس قوم کی عادت ہے وہ افراتفری کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ پھلانگتے ہیں اور آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دھکم پیل میں
یہ شخص جو ہے وہ کچلا جاتا ہے بھیڑ میں اور وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے 6 بچے ہیں گھر میں جو باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آٹے کا تھیلا لے کے آئے گا تو ہم روٹی کھائیں گے، لیکن بجائے اس کے کہ آٹے کا تھیلا آتا، اب اس کے گھر اس باپ کی لاش چلی جائے گی، لوگ دفنا دیں گے، پھر نہ جانے ان 6 بچوں کو جن کو وہ یتیم کر گیا ان کا کیا بنے گا۔ تو ناظرین، اب آپ جو ایک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں اس ملک کی ایک بیٹی ہے، شادی ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن جس کار و فر سے یہ شادی ہو رہی ہے، یہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی صاحبزادی ہے، اور اندازہ ہے کہ اس شادی پہ کروڑوں روپے کے اخراجات ہوئے ہیں۔ تو اب اس کو ایک قسم کی آپ کہہ لیں بے حسی، میں تو کہوں گا کہ اس قوم میں 2 بہت بڑی انتہائیں پیدا ہو چکے ہیں جس میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، کہ ایک طرف لوگ آٹے کے تھیلے کے لیے جو کہ 1500 روپے کا ہے وہ زندگی کی بازیاں ہار رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک خاتون ہے، شادی ہونا اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے، لیکن اتنا اسراف اور اتنی بڑی رقمیں خرچ کرنا اس شادی پہ، اور جبکہ دوسری طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، یہ بہرحال سوچنے والا مقام ہے، اور یہ قدرت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تم عمرے پہ جا رہے ہو یا حج پہ جا رہے ہو اور ہمسائے میں تمہارے جو ہے وہ بچے بلک رہے ہو بھوک سے، تو تمہارا نہ تو وہ عمرہ قبول ہوگا اور نہ وہ حج قبول ہوگا۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے پوری قوم کے لیے، اور خاص کر وہ جو حکمران ہیں، کہ یہ جو 2 انتہائیں ہیں دراصل یہ ہیں ملک کو بربادی کی طرف لے جانے والی۔ یہ حقائق ہیں جو سامنے رکھے گئے، لیکن اس کا کوئی حل بھی ہے۔ تو اس میں جو بات ذہن میں آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا میں مسلمان ملک اور بھی بہت سارے ہیں، بڑے بڑے عیاش ملک ہیں، اور بڑے بڑے کہتے ہیں بدماش ملک بھی ہیں، لیکن جو حشر اس وقت پاکستان جیسے اسلامی ملک کا ہو رہا ہے یہ کسی کا نہیں ہو رہا۔ اس سے صاف لگتا ہے کہ اس ملک اور اس قوم میں کوئی باقی مسلمانوں کی نسبت کوئی ایسی بڑی نرالی یا کہہ لیں کوئی بہت ہی بڑی بدی، یا اس قوم سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے جو اس وقت اس ملک کے مسلمانوں کو جس کی سزا مل رہی ہے۔ آپ اگر گہرائی میں جائزہ لیں دوسرے ممالک کا بھی، تو جتنا جھوٹ پاکستان میں بولا جاتا ہے کہیں نہیں بولا جاتا، جتنی وعدہ خلافیاں یہاں ہوتی ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہوتی، جتنی جیبیں یہاں کٹتی ہیں کسی اور ملک میں نہیں کٹتی، اور اسی طرح خیانت کے جو سکینڈل اس ملک میں سننے میں آتے ہیں کبھی کسی اور مسلمان ملک میں سننے میں نہیں آئے، چاہے وہ اربوں کے ہوں چاہے کروڑوں کے ہوں۔ روز ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن اور سکینڈل جو ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی دوسرے مسلمان ملک کے بارے میں اتنی بڑی خبریں جو ہیں یا اتنے بڑی جو بددیانتیاں وہ سامنے نہیں آتی۔ اب یہ جتنی برائیاں ہیں اس میں اگر ہم باقی مسلم ممالک کا پاکستان سے مقابلہ کریں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے آگے ہی آپ کو ملے گا، کوئی اس سے آگے ملک نہیں ہے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ روزانہ آپ کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، کالم لکھنے والے، ٹی وی پہ بیٹھ کے بحثیں کرنے والے سب آتے ہیں، اور ظاہری جو کوئی قوانین ہیں یا جو ظاہری لوگ ہیں یا جو ظاہری سطحی چیزیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس گہرائی میں جا کر نہیں دیکھا کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ مشیت ایزدی بھی کوئی چیز ہے، اوپر کارخانہ قدرت کا مالک ایک خدا بھی بیٹھا ہوا ہے جو یہ ساری حرکتیں دیکھتا ہے، کہ آپ عقیدے کے لحاظ سے تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، قرآن کو آپ مانتے ہیں، لیکن اپنے عمل کے لحاظ سے
آپ بالکل اس کے برعکس چلتے ہیں جو احکامات اسلام نے دیے ہیں یا جو قرآنی احکامات موجود ہیں، تو اس پہ پھر جو مشیت ازدی ہے یا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے خدا تعالیٰ، جس نے پوری کائنات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے جب یہ خلاف ورزیاں ہوں گی تو وہ بھی تو ناراض ہوگا۔ اور یہ جو روزانہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ صاف اس کی ناراضگی لگ رہی ہے جو اس قوم پہ مسلسل طاری ہے، اور کوئی ایسی صورت نہیں نظر آتی جس سے یہ لگتا ہو کہ یہ قوم کوئی ایسی حرکت کر رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو سکے اور وہ اس قوم کے حال پر رحم کر دے۔ مختلف تجویزیں بھی دی جاتی ہیں، مختلف بیماریاں بھی تشخیص ہوتی ہیں اور اس کے حل بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو اصل حل ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا کہ یہ قوم جو خدا تعالیٰ کے احکامات تھے، جو اس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے اپنی اس امت کو یا اپنی اس قوم کو جو کہ امت مسلمہ کہلاتی ہے، جو دیے گئے تھے، ان پر چونکہ یہ عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ اس کی سزا مل رہی ہے اس قوم کو، اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا۔ تو اس کا جو ایک سادہ سا حل ہے، ظاہر ہے وہ کئی لوگ تو اس پہ ہنسیں گے بھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں ہے، اور یہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے یہ حل کہ پوری قوم کو، صرف بڑوں کو نہیں بلکہ پوری قوم کے افراد کو اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر ندامت اور پشیمانی ظاہر کرنی پڑے گی سچے دل سے، اور پوری قوم کو ایک اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی، اور خدا تعالیٰ سے پشیمانی اور ندامت کی حالت میں جھک کر اپنی توبہ اس کے حضور پیش کرنی پڑے گی، اور یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں یا جو قرآنی احکامات کے منافی ہیں، اور اسی طرح جن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اور جو رہنما اصول بانی پاکستان دے گئے تھے، ہم ان رہنما اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ سارے رہنما اصول اسلامی اصول ہیں، قرآنی تعلیمات کے مطابق ہیں، ہم اس قوم کو یا اس ملک کو لے کر آگے چلیں گے۔ جب تک یہ قدم نہیں اٹھایا جاتا، آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی حل تجویز کر لیں، جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنے مرضی تبصرے کر لیں، جتنے مرضی تجزیے کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس قوم کی حالت بدل سکتی۔